رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان اور اس کا لطف عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور اس مبارک کام اور تحریک کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے مناقب پاک کے آپ کے یوم وصال اور یوم وفات کے مبارک و مسعود موقع پر آپ کے ذکر جمیل اور ذکر مبارکہ کے مستقلاً مختلف علماء کرام کے زبانی سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ابتدا سے لے کر انتہا تک روانہ فرمایا، تو ان کے ساتھ معاملہ یہ رہا کہ ایک گروہ رہا، ہر نبی کے ساتھ رہا، ایک گروہ وہ رہا جو ماننے والوں کا رہا، اور دوسرا گروہ رہا جو منکرین کا رہا، انکار کرنے والوں کا رہا، اور ایک تیسرا گروہ بین بین رہنے والا رہا، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں رہنے والے، جن کا قرآن کریم نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں سانچہ کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہوئے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ درمیان میں لٹک رہے ہیں، تذبذب کا شکار ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، نہ پورے ادھر کے ہوتے ہیں نہ پورے ادھر کے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ معاملہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ پیش آیا ہے، ماننے والے بھی رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی رہے ہیں، اور جب ماننے والے ہمیشہ سے قلیل معدودہ رہے ہیں، یعنی تھوڑے رہے ہیں، اور نہ ماننے والوں کی کثرت رہی ہے ابتداءً، بعد میں جا کر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ معزز سامعین کرام، کوئی بھی تحریک ہو یا کوئی بھی مشن ہو، اس کا آغاز جب ہوتا ہے تو مخالفتیں اتنی ہی شدت کے ساتھ اٹھتی ہیں۔ تحریک جس قدر مضبوط ہوگی، مخالفتیں بھی اتنی شدت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعد میں جب حالات سدھر جائے، حالات ٹھنڈے ہو جائیں، حالات موافق ہو جائیں، اس وقت جا کر کے ساتھ دینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ جو ابتدا میں جو مسائل اور مصائب آتے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے والے سب سے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ عزیمت رکھتا ہے، اور جن کے اندر جوانمردی کو اللہ تعالیٰ اور فطرت سلیمہ جسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان میں فطرت سلیمہ ہوتی ہے، مگر کسی میں کچھ کم ہوتی ہے، کسی میں کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو جس میں زیادہ ہوتی ہے وہ سلیم الفطرت ہونے کے اعتبار سے اس اللہ کے انبیاء کرام کے لائے ہوئے مبارک مشن کو فوری طور پر قبول کرتے ہیں، اور اس کا ساتھ اور حامی و مددگار بن جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور فرمایا ہے، اور جن کا مختلف مقامات پر قرآن کریم میں تذکرہ، ذکر خیر ملتا ہے، احادیث طیبہ میں بھی ان کا ذکر خیر ملتا ہے، جب کبھی قرآن اور صاحب قرآن نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ذکر خیر ہی فرمایا ہے، ہر صحابی رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے۔ مگر جو میں نے اپنی گفتگو میں جو بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ جو ابتداءً فوری طور پر کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، ان کے لیے مشکلات، مصائب
سماج کو، خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، ہر ایک کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ حدید کی آیت مبارکہ میں اشارہ بھی فرما دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، جنہوں نے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی دونوں صحابہ ہے، صحابہ ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر بے شمار مراتب ہیں، بے شمار مراتب ہیں۔ اگر ہم ان مراتب کا خیال نہ رکھیں گے تو وہاں سے فتنے فساد شروع ہو جائیں گے، مسائل وہاں سے الجھنے، مسائل وہاں سے شروع ہوں گے جب آپ ان مراتب کا، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور ہمارے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اس کا مختلف مقامات پر ان کی توجیحات، اس کی تشریحات، خلفاء راشدین کی ہو، پھر عشر مبشرہ کی ہو، پھر مہاجرین ہے، بدریین، احد کے، پھر حدیبیہ والے، پھر فتح مکہ والے بعد میں، تو یہ جو ترتیبیں، یہ جو مختلف ان کے تقسیم فرمائی ہے، یہ تقسیم بہت ہی اہم ہے، یوں ہی نہیں کی گئی تاکہ ہر ایک کا حسب مراتب ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو پہلے ایمان لائے، جو پہلے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنا تن من دھن نچھاور کیا، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اب بھلائی جنت تو ہے سب کے لیے، مگر ہر ایک کا رتبہ، مقام و مرتبہ مختلف ہوگا، ہر ایک کا مقام اپنے ان کی جو فضیلت، جو مراتب کا جو مقام ان کا ہوگا، وہ مقام ان کے لیے اللہ تعالیٰ متعین فرمائے گا۔ اس کا ذکر کچھ ایسے ہوں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوں گے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ربیعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے، دن رات رات کی خاص طور پر خدمت فرماتے۔ جب خدمت رات میں ہونے لگی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا مرافقتک فی الجنہ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مرافقت، آپ کی صحبت، سنگت، جیسے آج یہاں پر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کل جنت میں بھی یہی خدمت مل جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ جاں فضا انہیں عطا فرما دیا۔ فَعِنُونِی بِکثرۃ السجود، فرمایا کہ بھئی کثرت سجود کے ذریعے سے اعانت کرو، تو مطلب یہ کہ بھئی جنت تو تمہیں مل چکی ہے، کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ حبیب پاک کے صدقے تو مل گیا، انہوں نے بعد کی عبادتیں ترک کر دی، کوئی یہ نہ کہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ کثرت سجود کرتے رہو تاکہ اس کی شکر گزاری، اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا اس کی شکر گزاری کا حق ادا ہو سکے۔ تو معزز سامعین کرام، تمہیداً میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ جو ابتدائی طور پر جو حضرات جوائن ہوتے ہیں کسی بھی مشن میں، کسی بھی کاز میں، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی ہمتیں ہونی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرف سے مخالفتیں ہو رہی ہے، اس وقت آپ کا ساتھ ٹھہرنا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے، بہت بڑا جگرا ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے یہ آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اعلان نبوت کے بعد سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جب ایک مرتبہ حضرت سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اس ضعیف خاتون کو، یعنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے عرض کر رہی تھی، آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے گزرے ہوئے ایک بڑا عرصہ اور وقفہ گزر چکا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور کئی ازواج دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفا ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے ساتھ نہ دیا، اور مجھے کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہ پہنچایا جتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ تو معزز سامعین کرام، حالانکہ بعد والوں نے ہو سکتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ مال خرچ کیا ہوگا، مگر جو ابتدا میں جو ضرورت کے وقت جو پیش آتی ہے، ضرورت جس کو اللہ نے پھر اشارتاً بعض مفسرین نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ ہم نے آپ کو عائلن یعنی تنگ دست پایا، ظاہری طور پر، مالی طور پر، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں مال و دولت کی فراوانی دے کر کے آپ کو غنی فرما دیا۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار یار، اپنے یار غار اور صاحب مزار کا ذکر مبارک بھی انہی الفاظ کے ذریعے سے فرمایا، یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ اس وقت مجھے ابو بکر نے ساتھ دیا جس وقت کسی نے ساتھ نہ دیا۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، جو ابتداءً جو ساتھ تھے اعلان نبوت کے بعد، وہ اصل وقت تھا
وہ سب سے زیادہ کروشیل ٹائم تھا. اور ادھر بات جو حضرت دونوں کی آ گئی ہے تو میں حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ نے قریش کے سارے قبیلے والوں کو جمع فرمایا. بنو ہاشم کو کھانا وغیرہ ترتیب دیا گیا. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے ترتیب دیا, سارے انتظامات مکمل ہوئے, کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے. تو جب بیٹھ گئے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تبلیغ کا آغاز فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں ساتھی, حامی, وہ مددگار بنے گا؟ تو بھرے مجمع میں سے کوئی اٹھ کر ٹھہرا نہیں ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت جن کی عمر 10 یا 11 سال ہے, اٹھ کر ٹھہر گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت علی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, مگر حمیت, جوش اور اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا جو جذبہ ہے, اٹھ پر ٹھہر گئے. ٹھہر کر کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو جو خاندان والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ پتلی پتلی ٹانگے والا بچہ آپ کا, دیکھیے آپ کا جو دین ہے, آپ کا جو مشن ہے وہ کتنا آگے چلنے والا ہے, اس سے اندازہ لگائیے ایک پتلی ٹانگے والا لڑکا آپ کی حمایت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. مگر قربان جائیے کہ چونکہ اس ابتدائی دور میں ٹھہرنا سب سے بڑا کمال تھا, سب سے بڑا کمال تھا. تو جو وہ حضرات آئین جواں مردی حق گوئی وہ بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بائی, یہ وہ لوگ تھے یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے منتخب فرمایا. سابقین اولین میں یہ حضرات رہے جنہوں نے یہ ایمان لا کر کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ٹھہرے رہے. ہر گھڑی, ہر سہولت کے وقت, آسانی کے وقت, مشکل کے وقت, ہر گھڑی یہ حضرات حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور معیت میں ساتھ رہیں. معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے اور حسن اتفاق دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نسبت ہے, کیونکہ نقشبندی حضرات ہیں ہم, اور سلسلہ نقشبندیہ کے سالار قافلہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارضاہ ہے. تو حضرت ہی کی بحوالے سے ایک بات عرض کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں, اس کی صفات میں جو فنا فی اللہ کا جو مقام کا حق ادا کرنا تھا وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا. اور پھر حبیب پاک کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرنے کا جو مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا. اور اس کی ابتدا, چونکہ ہمارے پاس سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبات اصل ہوتے ہیں, توجہات, یعنی مراقبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ انتظار کرنا. المراقب بمعنی الانتظار, انتظار میں ہے کہ اللہ کا فیض کب قلب پر نازل ہوتا ہے, وارد ہوتا ہے, ہمارے مورد فیض پر کب جاری ہوتا ہے, اس کا نام مراقبہ ہوتا ہے. معزز سامعین کرام, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کو یہ خاص شرف, اس شرف میں صدیق اکبر کا کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادیت تنہا صدیق اکبر کو عطا فرمائی کہ مکمل 3 دن اور 3 راتیں تنہا حبیب پاک کی معیت اور سنگت میں ایک ہی چھوٹے سے غار میں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ حبیب پاک کی ایک نظر کسی پر پڑ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے. ایک نظر پڑ جائے, کبھی کوئی ایک نظر پڑ جائے تو پتھر سے پانی نکل جائے, ایک نظر اٹھ جائے تو سورج, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آ جائے, وہی نظر پڑ جائے تو چاند دوشق ہو جائیں, سمندروں میں پانی روانی آ جائے, کھارے پانی کو میٹھا کر دے, لوگوں کے دلوں کو تبدیل فرما دے. اب 3 دن 3 راتوں میں کس قدر فیض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیے کہ مسلسل فیض بٹ رہا ہے. اب مراقب سامنے مرید بھی ہے, سامنے مراد بھی ہے. اب فیض مرید و مراد کے درمیان میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے, تو کس قدر نہیں حضرت صدیق اکبر کو وہاں پر فیض حاصل ہوا ہوگا. آپ اس سے تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ یہی ہے کہ ہر وقت یہ تصور رہے کہ شیخ میرے نظروں کے سامنے ہے اور اس کا قلب میرے قلب کے سامنے ہے, میرے قلب پر اس کے قلب کے ذریعے سے نگرانی ہو رہی ہے. اسی کا نام رابط ہے شیخ, تصور شیخ ہے. صدیق اکبر جو سلسلہ نقشبندیہ کے قافلہ سالار ہے, سالار قافلہ ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ سامنے کا تصور بھی نہیں, ذات بھی سامنے ہے, تصور بھی سامنے کا ہے. ہر 2 چیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نظر کے, قلب کے, ہر ایک کے سامنے ہیں. اور کوئی ایسی دوسری جگہ, اب نظر کہیں باہر نکلنا تو ہے نہیں,
اب صدیق اکبر کی نظر اٹھ رہی ہے تو حبیب پاک پر ہے، حبیب پاک کی نظر اٹھ رہی ہے تو صدیق اکبر پر۔ آپ اندازہ لگائیے ایک نظر کام ہر ایک کب کر دے، ان نظروں کا کیا عالم ہوگا جو صدیق اکبر پر مسلسل 3 دن اور 3 رات پڑ رہی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فیض یاب فرمایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مراقبات اور سلسلے کے جو مراقبات وغیرہ ہے، سلسلے کا آغاز یہیں سے ہجرت کی رات سے آغاز ہو چکے ہیں۔ مراقبات کی توجیہات تو بعد میں حضرت عبد الخالق غجدوانی علیہ الرحمہ نے، بعد میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ نے مراقبات لطائف تو بعد میں بتلائے ہیں، مگر اس کی اصل اور اس کا آغاز غار ثور سے اسی رات ہجرت کی رات آغاز ہو چکا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی یہاں بھی کوئی ذکر آئے گا، اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا ذکر مبارک بھی ضرور ملتا ہے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ارضاہ کو آپ نے جب آزاد فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اپنے کچھ احسانات کے تلے آزاد کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی مستقبل کے کام کے لیے امید ہوگی، اسی لیے تو انہوں نے آزاد کیا، کچھ ان سے کام وغیرہ کے حوالے سے مالی منفعت وغیرہ کے لیے انہوں نے آزاد کروایا ہے۔ دیکھیے قربان جائیے، جب مرید ایسا ہو، مراد اور مرید میں معاملہ جب اس قدر قرب کا ہو جائے تو دونوں میں یکسانیت کیسے آ جاتی ہے۔ جب بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ کسی نے آپ کو کہا آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ جب بھی کوئی اعتراض ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتا، جب بھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ صدیق اکبر پر اعتراض ہوا، صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن کی ان آیات کو نازل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ نے اتقا، متقی بھی نہیں ہے، اتقا اس میں تفضیل کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اتقا ہم نے جو ہے صدیق اکبر جو متقیوں کے سردار ہے، فرمایا ان کو جنت سے ہم نے آزاد فرما دیا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنا مال کس لیے دیتے ہیں؟ بلال حبشی کی کوئی مالی منفعت کے لیے نہیں دیتے، اپنے کام یا غرض کے لیے نہیں کہ بھئی کام بعد میں کام آئیں گے، کچھ آئیں گے، نہیں، مال دیتے اس لیے ہیں وہ دل کے متقی پرہیزگار، تزکا یعنی یتزکا ہے، باب افتعال ہے، یتزکا جو اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے مال کو صاف اور پاک کیا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کا مقصد کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوا کرتا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ مال دیتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنے مال کو بھی پاک کریں، اپنے نفس کو بھی پاک کریں، اپنی روحوں کو بھی پاک کیا کریں۔ اور آخر کا جو لفظ ہے آپ غور فرمائیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ ان قریب یعنی یقین کا، چونکہ ان قریب کا وہ معنی ہوتا ہے یقین کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے جب بھی آئے گا سوفا وغیرہ تو یقین کے لیے استعمال، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ یہ لفظ استعمال ہو گیا سورہ واللیل میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان کے غلام کا عالم یہ ہے کہ وہ متقی بھی ہے، اتقا بھی ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ضرور بضرور راضی بھی ہے۔ پھر دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے، اس کے فوری بعد سورہ والضحیٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، ولسوف یرضیٰ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولسوف یعطیک ربک، اور لام بھی ہے، سوفا بھی ہے، ولسوف وہاں بھی ہے، ولسوف یہاں بھی ہے، وہاں ولسوف یرضیٰ ہے، یہاں پر ترضیٰ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان سے وہاں راضی ہوگا، یہاں فرما رہا ہے حبیب آپ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ یعنی رضا کو اللہ نے دونوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور سورہ بھی دونوں اختتام پہ ایک ساتھ ہے۔ ادھر واللیل ہے، واللیل کے فوری بعد والضحیٰ کا آغاز ہو رہا ہے، تو ادھر مرید کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر مراد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذکروں کو جمع فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کے ساتھ ہمیشہ کئی مرتبہ خاص فرمایا ہے۔ ایک امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ کی کتاب ہے احکام القرآن، اس کے حوالے سے ایک تذکرہ فرماتے ہیں، واقعے کا ذکر ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کے حوالے سے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت یعنی ختم مبارک بنانے کے لیے انگوٹھی مبارک بنانے دی، جاؤ جا کر کے یہ انگوٹھی بنوا کر لاؤ۔ کیا لکھنا؟ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ، اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ، تاکہ بڑے بڑے عمراء بادشاہوں کو، مقوقس کو، کسرا کو،
ایران، شام، ہرقل وغیرہ کو خط خطوط بھیجنا ہے، اللہ کا نام لکھا کر لاؤ، اللہ کا نام ہی کافی ہے، لکھا کر لاؤ۔ یا ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف محمد لکھا کر لاؤ۔ آپ تشریف لے گئے، لے جا کر کے جب لکھوانے لگے تو یہ خیال آیا کہ بھئی محمد کیسے لکھاؤں میں، اللہ کا نام ہو اور حبیب پاک کا نام نہ ہو، یا پھر حبیب پاک کا نام ہو اللہ کا نام، جدا کیسے کروں میں؟ انہوں نے نام محمد رسول اللہ لکھوا دیا، لکھوا کر کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش فرمایا۔ جب آپ نے نظر مبارک پڑی تو امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میری اس انگوٹھی پر حبیب پاک کی نظر مبارک پڑی تو آپ کا چہرہ مبارک تھوڑا متغیر ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا خفگی کا اظہار فرمانے لگے، یہ کیا کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہے ابو بکر میں نے تو تمہیں نام لکھوانے کے لیے دیا، تم نے تو زیادہ لکھوا دیا، ایک تو یہ، پھر دوسرے فرمایا نیچے تمہارا بھی نام لکھا ہوا ہے، اس پر اس انگوٹھی کے نیچے حصے پر تمہارا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کا تنہا نام کیسے لکھواؤں، آپ اور اللہ کے حبیب میں جدائی کیسے ڈالوں، یہ مجھے پسند نہیں آیا، اسی لیے میں نے جمع فرما دیا۔ ابھی حضرت صدیق اکبر کو جواب دیتے امام ابو بکر فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے اس غلام نے آپ میں اور آپ کے رب میں جدائی ڈالنا گوارا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ میں اور آپ کے غلام میں کوئی جدائی ہو، تو اللہ نے اپنے حکم سے وہاں پر ان کے نام کو قلم بند فرما دیا۔ تو جیسا مرید ہو ویسا مراد ہو، ایسا محب ہو ویسا محبوب ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر آپ صرف قرآن کریم سے ان کے فضائل ڈھونڈنے بیٹھے، اس قدر فضائل اور مناقب ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا ایک واقعہ فدق ہوا جس میں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات ہوئے وغیرہ ہوئے، بہرحال وہ تفصیلی واقعے میں نہیں جاؤں گا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول تھے جس میں کئی اور صحابہ بھی تشریف آ گئے تھے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، حضرت مصطح تھے، کئی حضرات کا اس میں معاملات ہو گئے تھے کیونکہ سادہ لوگ تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ وہ سادہ طبیعت تھے، وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ادھر ادھر کرنے والے نہیں، وہ سیدھے لوگ تھے، جو سامنے نظر آتا وہ یقین کر لیتے، اور مسلمان ہوتا ہی ایسا ہے، مسلمان کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے، جو سامنے نظر آئے وہ سادہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ حضرات اس میں شامل ہو گئے، اس میں حضرت مصطح بھی تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے رشتہ دار بھی ہوتے، انہوں نے بھی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو اعتراضات ہوئے اس میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر مہینہ اپنے جیب خاص سے ان کی ضروریات کا انتظام فرماتے، یعنی صدیق اکبر کے گھر سے کھانا جاتا ان کا ہر مہینے کا راشن، وہی حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت بی بی عائشہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ دیے۔ جب حضرت صدیق جب قرآن واضح کر دیا کہ بی بی عائشہ پاک ہیں اور عفت و عصمت کی علمبردار ہیں، ساری چیزیں واضح ہو گئی، ہونے کے بعد اب یہ ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے پاک ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر کو جب پتا چلا کہ حضرت مصطح نے ایسی حرکت کی ہے، آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، قسم کھا لیے کہ آج کے بعد میں پیسہ نہیں دوں گا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کروں گا۔ بات ہو گئی، یہ اپنے طور پر حضرت صدیق اکبر نے کہہ لیا، اور کہنے کے بعد کچھ وقفہ گزر بھی گیا جس دوران آپ نے نہیں دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ مِنْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولو الفضل اور اولو السعہ، اولو الفضل والے، فضل والے اور سعت یعنی کشادگی والوں کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو، دولت کو روک لے مساکین، غربا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنے سے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں نہ، وَلَا يَأْتَلِ مِنْكُمْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اولو الفضل منکم والسعہ، کہ تم میں کے جو اولو الفضل ہیں اور سعت والے یعنی کشادگی والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو لوگوں کو دے رہے تھے، حسن سلوک کر رہے تھے، وہ اپنا ہاتھ روک لیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ حکم دے سکتا تھا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کہہ سکتا تھا، نہیں فرمایا وَلْيَصْفَحُوا، کہ انہیں چاہیے کہ انہیں درگزر کر دیں، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ ایسا ایک کرنا چاہیے ان کو، ان کے لیے بہتر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی کہ اللہ نے ان کو اولو الفضل فرمایا، فضل والا، کسی اور کو نہیں فرمایا گیا سوائے صدیق اکبر کو، فضل والا۔ اب جو فضل والا ہوگا فضیلت اسی کے حصے کا حصہ ہوا کرتی ہے، تو فرمایا اولو الفضل، فضل والے جو ہیں، فضل والے صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ بڑے خوش ہوئے،
شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے دربار میں یا رسول اللہ میں نے تو ایسی قسم کھائی، آپ نے فرمایا قسم توڑ دو، قسم توڑ دو تو کفارہ کیا ہوتا ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا. آپ نے کیا کہا؟ نہیں، میری قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ جتنے مہینے میں نے نہیں دیا ہے اتنے مہینے دوں گا، اور جتنا دیتا تھا اس سے دوگنا کر کر کے دوں گا. قسم کی کفارہ آدمی ایک وقت دے کر ختم کر دیتا ہے، انہوں نے باقی کی پوری زندگی اپنے قسم کے کفارے کو دوہرا کر کر کے عطا فرمایا. یہ ہے اولو الفضل اور اولو السعہ والے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور کیا مقام فرمایا. کسی کی صحابیت اگر ثابت ہے قرآن کریم سے تو تنہا صدیق اکبر کی صحابیت ہے. کسی اور کی حضرت زید کا نام لے کر کے ذکر ہے مگر وہاں پر ان کے صحابی ہونے کا ذکر نہیں ہے. ان کے ایک نکاح کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے سورہ احزاب میں، مگر یہاں پر خصوصیت کے ساتھ سورہ توبہ میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، آپ نے ان کے اپنے صاحب سے فرمایا، لصاحبہ ان کے صاحب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. کسی اور صحابی رسول کو یہ شرف، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کی جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، اس کے جو ثمرات کی طور پر ہے، جو انفرادیات ہے جس میں کوئی اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ شامل حال نہیں ہے، کیونکہ دو قسم کی افضلیت ہوتی ہے. افضلیت ایک وہ ہوتی ہے علی کل وجہ ہوتی ہے کہ ہر اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے کسی کو کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے منفرد امتیاز عطا فرمایا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے وہ کلیتاً ہے اور علی الاطلاق ہوا کرتی ہے. تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ تنہا کوئی کسی معاملے میں آگے چلے جائے. میں اس کی سے قبل بھی مثال دیا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کلاس میں 10 بچے پڑھتے ہیں، 10 بچوں میں ایک بچہ جو ہے میتھ میں نمبر 1 ہے، 100 آؤٹ آف 100 آتے ہیں اس کو میتھ میں. ایک دوسرا لڑکا ہے جس کو سائنس میں 100 آؤٹ آف 100 آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لڑکا وہ ہے جس کو 1000 میں سے 900 آتے ہیں، کلاس کا وہ ٹاپر ہے، مگر میتھ میں اس کے 100 نہیں آتے، 95 ہوں گے، کبھی 96 ہوں گے، 98 ہوں گے. تو ایک سبجیکٹ میں کسی کا آگے ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو ٹاپر ہے اس سے آگے بڑھ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سارے سبجیکٹس میں، سارے مضامین میں اس نے اپنے آپ کو ٹاپ کیا ہے. تو کلیتاً جو علی الاطلاق ہوتا ہے وہ علی الاطلاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کی افضلیت مبارکہ ہے. اور قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں ان کا ذکر بھی فرمایا، ثانی اثنین فرمایا، دو میں کا دوسرا. آپ اندازہ لگے بھی 2 میں کا دوسرا کیسا ہو سکتا ہے؟ 2 میں کا پہلا ہوگا نا. جب 2 ہوتے ہیں تو 2 میں کا پہلا ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے. ثانی اثنین دوسرے میں کا دوسرا، دونوں میں کا دوسرا. اب دونوں میں کا دوسرا کون ہے؟ تو معزز سامعین کرام فرماتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے. وہ اس لیے کہ حبیب پاک کے ہوتے ہوئے، یعنی ان کا جو ادب ہمیشہ زندگی میں رہا اس کا ادب قرآن کریم نے بھی ملحوظ رکھا، یہ کہتے ہوئے کہ حبیب پاک کے اول تو یہ نہیں ہو سکتے. فرمایا اول تو حبیب ہی ہے، وہ 2 ہیں وہاں پر. اب ان میں کے دوسرے جو بن گئے ہیں وہ ثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. اس سے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے مفسرین کرام نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول کا ذکر تو نہیں ہے وہاں پر، تو اول تو حبیب پاک ہی ہوئے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اب دوسرا جو ثانی فرما دیا تو ثانی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ. اس کا ذکر قرآن کریم فرما رہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور معزز سامعین کرام 2 لفظ ہوتے ہیں قرآن خوف کے لیے، قرآن میں بے شمار مقام پر آیا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. تو خوف جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، حزن اپنے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے نہیں ہوتا، دوسرے کے لیے ہوتا ہے. تو حبیب پاک فرما رہے یقول لصاحبہ، جب آپ نے فرمایا اپنے صاحب سے لا تحزن، تو یہ نہیں کہ حبیب پاک کے لیے کوئی حزن تھا یا حبیب پاک کوئی رنجیدہ تھے، نہیں، اے صدیق اکبر تم حزن نہ کرو، یعنی صدیق اکبر کے لیے ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی قربان جائیے جب بندہ فنا کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کو دوام و بقا کیسے ملتی ہے؟ اسی طرح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حبیب پاک نے تینوں کو ایک جگہ معیت میں تینوں کی شامل فرما دیا. تو اس کو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مراقب معیت کہا جاتا ہے. جب بندہ احدیت، محبت وغیرہ سے سفر کرتے ہوئے مراقب معیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو یہ منزل عطا ہوا کرتی ہے. کیا اس میں ان اللہ، بے شک اللہ، حالانکہ اللہ کا جتنے
افعال ہوتے ہیں، جتنے کام ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ. علیحدہ اللہ کا کام علیحدہ ہوتا ہے، فرشتوں کا، دوسری مخلوقات کا علیحدہ علیحدہ سے ذکر ہوتا ہے. ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں فرمایا. حالانکہ قوم ساری ساتھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کم و بیش توریت کے، یعنی اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو کم و بیش 5 لاکھ لوگ ہیں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اگر آپ کیا فرمائیں ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب، اس میں حضرت ہارون کو بھی شامل نہیں فرمایا، باوجود نبی ہونے کے میرے ساتھ ہے فرمایا. مگر قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فنائیت کے، حبیب پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں فرمایا ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فرمایا. یعنی مراقب معیت، فنائیت کی جو منزل ہے، مراقب معیت کے ذریعے سے یہ جو نقشبندی حضرات ہے وہ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب مراقب معیت کی عروج پر بندہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، تو جاں شدم من جاں شدی. وہ جو حضرت امیر خسرو ہے یا کوئی اور ہے جسی نے کہا تھا کہ تو من دیگرم تو دیگری والی بات ہوتی ہے کہ تو الگ میں الگ نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ذات، اپنی شخصیت کو، سب کو اللہ کی راہ میں فنا کر دینا، یہ عروج کی منزل ہوا کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام، آیت قرآن کریم ہے مگر اس میں جو نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حبیب پاک نے صدیق اکبر کو بھی شامل فرمایا. وہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی جو نبی بھی ہیں ان کو شامل نہیں فرمایا. یہاں پر نبی نہیں ہے صدیق اکبر، اس کے باوجود حبیب پاک نے صدیق اکبر کو اپنی معیت کا مقام اور قرب عطا فرمایا. یہ کب ہوا؟ جب وقت گزر چکا، غار ثور میں جو منازل تھے، جو مراتب تھے، طے ہو چکے. اب طے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن اور حکم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اس کی ایک اور اسی کی دلیل، چونکہ میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کچھ مختلف فضائل ذکر کرنے لگا تھا، مگر مجھے یہ بات یاد آئی فنا اور بقا کی، تو آگے اسی پہ بات یاد آئی کہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ مدینہ پاک تشریف لا رہے ہیں. تو جب پہلی مرتبہ گئے تو کسی نے دیکھا نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. تو لوگوں میں ایک اشتباہ تھا کہ آ کر کوئی حضرت صدیق اکبر سے پہلے ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پہلے ملتا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی کون صدیق اکبر ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے. حضرت صدیق اکبر اٹھ کر ٹھہر گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹھے ہوئے آقا ہے، ٹھہرا ہوا غلام ہے. یہ بتلانے کے لیے ٹھہرا ہوا غلام آقا، بیٹھے ہوئے آقا ہے. پھر بھی لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے کوئی آ کر پہلے مل رہا ہے، کیونکہ کوئی عرف میں کہیں غلام ٹھہرتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے آقا ہوں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. لوگ آ کر پھر بھی آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ نے پھر فوری طور پر اپنی چادر نکالی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تان دیا، یہ بتلانے کے لیے دیکھو سائے میں جو تشریف فرما ہے وہ آقا ہے، جو چادر پکڑ کر ٹھہرا ہوا ہے وہ غلام ہے. بعض شارحین حدیث نے اس کو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ دھوپ تھی سایہ کرنے کے لیے، مگر سایہ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے جدھر تشریف لے جاتے سایہ ہوتا. جب بنو اسرائیل کے لیے قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اتنے دھتکاری ہوئی قوم کے بارے میں ہے، تو یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. تو معزز سامعین کرام، اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں دراصل حضرت صدیق اکبر نے جو زیادہ وقت غار ثور میں گزارا تھا، اس کا جو پرتو اور عکس تھا تجلیات ربانی کا، افعال الہیہ کی تجلیات کی جو کرنیں پھوٹ رہی تھی صدیق اکبر کے چہرے پر، اس وجہ سے لوگوں میں ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے، کون صدیق اکبر ہے اور کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. معزز سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لانے میں اولیت، ایمان جب آپ نے فرمایا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ہر کسی کے سامنے میں نے جب ایمان کی بات رکھی تو کسی نے تردد کیا، کسی نے رکا. صدیق اکبر وہ تھے جو میرے کہنے کے بعد فوری صدقت یا رسول اللہ کہتے ہوئے فوری طور پر ایمان لائے. معزز سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا معاملہ کیا کہ یہاں تک کہ ایمان دور جاہلیت میں بھی آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب ایک مرتبہ آپ شام کی طرف سفر پر چلے،
شام کی جانب آپ کا سفر ہو رہا تھا، دوران سفر ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ ہوں۔ بہرحال اس سفر میں ہوا یہ کہ آپ نے کئی ہزار دینار و درہم کمائے، جو پورا پیسہ آیا کاروبار کا وہ پورا کا پورا صدقہ و خیرات کر دیا، اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر کے راہب نے بلایا اور پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو، کہاں سے ہو، یہ کیا معاملہ کیا آپ نے، نام کیا ہے، ساری تفصیلات بتائی۔ تو اس نے کہا کہ آپ قریش سے ہیں؟ ہاں ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کے دوست کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایمان اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور میری کتابوں میں جس میں نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہوگے، تمہارا نام ابو بکر ہے، یہ معاملہ ہوگا، ایسا ساری تفاصیل انہوں نے ذکر فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا تو آپ انتظار کر رہے تھے، بشارتیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی عطا فرما دی تھی۔ اس سے پہلے بھی نہ کوئی بت کے آگے جھکنا، نہ کوئی شراب، نہ کوئی زنا کاری، اللہ نے ہر معاملات سے آپ کو پاک و صاف رکھا تھا۔ ایک کافر ہے جس کے بارے میں جب ابتدائی دور میں ابھی اعلان نبوت ہو گیا، ہونے کے بعد جب ظلم و ستم بڑھنے لگا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے فضائل صحابہ میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار ارادہ فرمایا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ بہت ستا رہے ہیں لوگ۔ تو جب آپ تشریف لے جانے کا ارادہ کرنے لگے تو ابن نابغہ نامی ایک کافر تھا، اس نے روک کر کہنے لگا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بولے لوگ بہت ستا رہے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ اور مقام پر چلے جاؤں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کافر ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد فرمانے والے، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، جو بیمار ہوتے ہیں ان کی تیمارداری کرنے والے، اپنے مہمانوں کا بہترین استقبال کرنے والے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے۔ کون ہے یہ؟ کافر کہہ رہا ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، اور منوعن الفاظ وہی ہے جو الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی وحی کے آنے کے بعد فرمایا تھا۔ آپ اٹھا کر کے اگر دونوں الفاظ کو غور کر لیں تو دونوں منوعن نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذات رسالت مآب میں فنا ہو جائے تو ذات کا عکس بھی ان پر پڑتا ہے، ان کی عادات و اطوار کا بھی عکس پڑا کرتا ہے۔ معزز سامع، اس نے کہا کہ آپ کی ضمانت میں لیتا ہوں، آپ کا جانا ہمارے شہر میں ہمارے مقام پر عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، لہٰذا اس نے آپ کو لا کر کے واپس مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ معزز سامعین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ کیسا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق ایک ذات وہ ہیں جن کی چار مکمل پشتیں ایمان کی دولت سے، صحابیت کی دولت سے سرفراز ہوئی۔ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی 4 پشتیں، کیونکہ بعض صحابہ ایمان لانے کے بعد ان کی آل و اولاد پیدا ہونے سے پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں، اولاد ہو گئی تو پوتا پوتی نہیں رہے، جب پوتا پوتی ہو گئے تو دادا ادھر سے چلے گئے، مگر یہاں پر چاروں، آپ کے والد، آپ کے بیٹے عبد الرحمن، اس کے بعد آپ کے پوتے، چاروں حضرت عتیق، یہ چاروں کے چاروں سلسلہ ایمان اور صحابیت کے مقام و مرتبے کو پایا ہے۔ یہ شرف بھی، یہ اولیت اور یہ انفرادیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی شان اور ان کے حصے میں آئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ عتبہ سے جھگڑا ہو گیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو کسی نے لکھا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے، سب سے پہلے، اور سب سے پہلے حرم کعبہ میں جا کر کے اذان دی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد تشریف لائے، یقیناً یہ ساری باتیں تو یقیناً ہے، مگر جو اولیت، جو ابتدائی طور پر جو پہلا معاملہ پیش آیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے، جس نے سب سے پہلے حرم کعبہ میں اذان دی۔ اور آپ حیرت ہوگی آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر، اگر ان 3 حضرات کو نکال لیں تو باقی کے پورے عشرہ مبشرہ ایمان لائے صدیق اکبر کی دعوت پر۔ یہ 3 کو چھوڑ دیں آپ، خود صدیق اکبر، حضرت علی، حضرت عمر، یہ 3 کو نکال دیں آپ، چاہے حضرت عثمان ہو، چاہے عبد الرحمن بن عوف ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، جتنے صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید، سارے کے سارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ ان کی دعوت کے بنیاد پر حضرت عثمان کو، حضرت طلحہ وغیرہ کو تو فوری دوسرے دن لا کر کے آپ نے داخل ایمان فرمایا۔ تو جب مکے میں آپ نے اذان دی، حبیب پاک نماز ادا فرما رہے ہیں، تو عتبہ آیا اور آ کر کے حملہ کرنے لگا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے سامنے آ کر کے روکا اور آپ پر کاری ضرب لگی اور آپ زخمی ہو کر کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا تشریف لے گئے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بنو تیم والوں نے لے کر آپ کے گھر تشریف لے گئے. آپ بے سدھ ہے، کم و بیش 2-2.5 دن گزر گئے، بے ہوشی کا عالم ہے. بڑی مشکل سے پورا بنو تیم جمع ہو گیا ہے جس سے آپ تعلق رکھتے تھے، یعنی قریش کا ایک کلین تھا جس کا نام تھا بنو تیم، جس سے آپ کی نسبت تھی. وہ تیار ہے، سارا آپ کا قبیلے والے ٹھہرے ہوئے ہیں. جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ ابو بکر ہمیں کہو کہ ہم جا کر کے بدلہ لینے تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، مجھے میرے صاحب کیسے ہیں اس کا خبر دو. بڑے خفا ہو گئے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے بنو تیم کے اکثر حضرات. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے ہم لڑنے مرنے تیار ہیں، اور آپ ہے کہ اپنے صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. خفا ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ. اپنی والدہ حضرت ام رومان کو کہا، اپنی والدہ کو کہا حضرت سلمہ کو کہ مجھے بتاؤ کہ میرے حبیب پاک کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر کے فاطمہ بنت خطاب کے پاس پوچھ کر آؤ، حضرت عمر فاروق کی بہن جو ایمان لا چکی ہے، حضرت عمر نہیں لائے تھے ابھی ایمان. وہ گئی، جا کر کے پوچھا کہ بھئی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں پوچھ رہے ہیں. کون پوچھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق. ان کو یقین نہیں آیا، چونکہ ایمان چھپانا ہے، ابتدائی دور ہے. جس دور میں لوگ ایمان چھپا رہے ہیں وہاں پر علانیہ طور پر حبیب پاک کے ساتھ ٹھہرنا، آپ اس کو جوان مردی نہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ حق گوئی وہ بے باکی، یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے کئی اگر اشعار ہم نکالیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا آئینہ اور نمونہ نظر آتی ہے. معزز سامعین کرام، آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ نے میں چل کر بات کروں گی ابو بکر صدیق سے. وہ خود تشریف لائی، لا کر کے حضرت صدیق اکبر سے بات کیا، پوچھا، کہا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، صحیح و سالم ہیں، طبیعت آپ کی بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہہ دیا، کانوں سے سن تو لیا، مگر مجھے قلبی اطمینان تب تک نہیں ہوگا جب تک میں اپنی سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. میں نے کہا کہ والدہ نے کہا بیٹے تمہارے چلنے کا امکان نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہو، چل نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر چلو، میں چلنے کے لیے تیار ہوں. کہ سیرت صدیق اکبر میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ان دونوں کے کاندھوں کے سہارے سے چلتے ہوئے دار ارقم پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے تو صدیق اکبر پر اپنے ساتھی کے صاحب مزار اور غار کے اوپر جب نظر پڑتی ہے تو حبیب پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گلے لگا لیتے ہیں اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلامت ہے تو ہر غم گوارا ہے، آپ سلامت ہے تو ہر غم مجھے گوارا ہے. آپ نے پوچھا ہے ابو بکر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو چونکہ والدہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ابھی باہر ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرما دیجیے. آپ نے دعا فرمائی، وہ فوری اندر آتی ہیں اور ایمان لے آتی ہیں. اسی رات حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمرین خاصتاً بعمر ابن الخطاب. یہ وہی رات تھی جس میں دعا ہوئی تھی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے محمد. تو معزز سامعین کرام، حضرت ابو بکر کی عمر فاروق کی جو دعا ہوئی تھی ایمان لانے کی، وہ یہی موقع، یہی منزل تھی جس وقت حضرت صدیق اکبر کے زخمی ہونے کے بعد دعا کی گئی تھی. اور دعا نے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک دوسرا دن ہوتا ہے، فاروق اعظم نکلتے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی بہن کے گھر جا رہے ہیں، کبھی بہن کو زخمی، بہن وئی کو زخمی، تلوار لے کر. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ دعائے محمد ان کو لے کر چل رہے. وہ چل نہیں رہے تھے، ان کے قدم نہیں تھے، وہ دعائے محمد لے کر جا رہی تھی. بڑے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے محمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے محمد جو تھی وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ان کا تعاقب کر کر ان کو لے کر ڈھکیل رہی تھی، اپنی اجابت کی طرف لے کر جا رہی تھی. یعنی دعا اب ان کو ڈھکیل رہی ہے کہ دعا قبول ہونا ہے تو قدم مصطفیٰ میں پہنچ کر کے. اب تک پہنچے نہ تھے، ایمان نہیں ملا تھا، کعبہ بھی سامنے تھا، حجر اسود بھی تھا، سب کچھ تھا. حبیب پاک کے قدموں میں پہنچ گئے تو ایمان کی دولت سے سیر یابی اور شرف یابی عطا ہوئی. معزز سامعین کرام، حضرت صدیق اکبر کس قدر مزاج شناس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، ہجرت کی رات، ساروں کو کہا کہ آپ لوگ چلتے رہو، جاتے رہو، ایک ایک کو بھیجتے رہے. صدیق اکبر نے نہ پوچھا یا رسول اللہ میں جاؤں، نہ اپنی گھر والوں کو بھیجا، سب وہیں پر ہے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی رات فرمایا، گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر چلو، ہجرت کا مجھے حکم ہوا ہے اور تمہیں ساتھ رکھنے کا بھی حکم ہوا ہے. یعنی یہ حکم حبیب پاک کی طرف سے نہیں، یہ صدیق اکبر کو ساتھ لینے کا حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے. پوچھا کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟
بولے خوشی کے آنسو ہے یا رسول اللہ کہ آپ نے اس ناچیز کو، اس غریب کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا. بولے تیاری؟ بولے یا رسول اللہ تیاری ساری ہے. پہلے کا پہلے 2 اونٹ خرید چکے تھے، عبداللہ بن اریقط کو حوالے کر چکے تھے کہ یہ اونٹوں کو تیار کرو، لے جا کر کے کھلا پلا کر کے ان کی چراتے رہو اور تیار رکھو. یعنی ہجرت ہونے والی ہے. ابھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ تو علم قدرت میں بھی ہے، علم حبیب پاک میں بھی ہے، مقررہ وقت ہے، مگر اعلان کسی کو نہیں ہوا ہے، اطلاع کسی کو نہیں دی گئی. مگر حضرت صدیق اکبر اس قدر مزاج شناس رسول تھے، پتا چل چکا تھا کہ بھئی ہجرت ہوگی اور میں ساتھ ہوں گا، اتنا یقین ہے. سیاری ساری ہو چکی ہے، سب تیار ہے. ان کے والد ابو قحافہ جو آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، سارے کا سارا پیسہ لے لیے. جب جانے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے ابو بکر؟ بولے جا چکے ہجرت. ارے پورا مال لے کر گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا بیٹیوں کو کہ لے جاؤ، لے جا کر کے جو کھجور کی گٹلیاں ہوتی ہے اس کی وہ تھیلی میں رکھ دو اور بتلا دو کہ اس کے اندر اشرفیاں ہیں. تو انہوں نے ہاتھ لے، ہاں ٹھیک ہے اشرفی ہے. پورے کا سارا مال اثاثہ لے کر سارا اثاثہ یار کے قدموں پہ رکھ دیا. ٹالی نہیں ہے ایک سخی نے سخی کی بات. یہ حال ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سب کچھ لٹا دیا. پوچھا صدیق اکبر سے آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں پسند ہے. کیا؟ سب سے پہلے فرمایا حبیب پاک کے چہرے کو تکنا سب سے زیادہ دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہے. دوسری چیز کہا کہ مال و دولت کا حبیب پاک کے راہ میں خرچ کرنا، سب کچھ اللہ کے حبیب کی راہ میں خرچ کرنا. تیسری چیز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بیٹی کا دینا. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا آج سب کچھ مال بچ جائے اس کے پیچھے بھاگتی ہے، صدیق اکبر سارا لٹا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اپنا مال دیتے کیوں ہیں؟ کہ وہ پاک ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ مال کون سا ہے، کون سا کام آنے والا ہے؟ فرمایا وہ جو تم نے خرچ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اصل کام کی چیز ہے. جو بچا لیا وہ تو بچنا ہے، بعد میں فتنے ہونا ہے، بچے لڑائی جھگڑے کرنی ہے، حصے بکرے ہونا ہے، وہ تو الگ بات ہے. نیکی میں لگائیں گے، خراب میں گناہ میں لگائیں گے، وہ بات کی بات ہے. مگر جو تم خرچ کر لے وہی اصل کام والا مال ہے، وہی بہترین انویسٹمنٹ ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہر اعتبار سے کامل و اکمل نظر آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر آپ کو، اور قرآن کریم نے یہاں تک کہ صدیق اکبر کی زندگی کا ذکر نہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا واقعہ بھی صدیق اکبر کے دور مبارک کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ جو آیت کریمہ ذالک فضل اللہ یؤتی، اللہ کا فضل ہے ان پر. یہاں بھی فضیلت کی بات ہے، اولو الفضل وہاں ذکر کیا، یہاں بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو فضیلت دینا چاہے وہ دیتا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس پر ہم آپ جھگڑ نہیں سکتے. یعنی جو ارتداد جو ہوا تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد، اس کی طرف یہ پیشنگوئی ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ضرور ایک قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر وہ نرم ہوں گے. ذلہ یذل، ہم لوگ چونکہ عزت اور ذلت ہمارے پاس اس کا کوائٹ اپوزٹ میننگ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت ہے، مگر یہاں پر اگر یہاں پر آپ کو لٹرل میننگ لینا پڑے گا، لفظی معنی مراد لینا. اذلۃ علی المؤمنین، ذلہ یذل یعنی آدمی کا نرم پڑ جانا، کاندھوں کو جھکا دینا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو نرم کر دینا. آدمی جب ذلت کے مقام پر پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا جو اسٹیٹس لیول ہوتا ہے اس سے نیچے آ جاتا ہے، اس کو ذلیل کہتے ہیں. تو ذلہ یذل کا دوسرا معنی اذلۃ علی المؤمنین، یعنی مومنین کے بارے میں وہ بڑے نرم ہیں. اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، اور کافرین کفار پر بڑے غلبے والے، عزیز سے ہے وہ، عزیز بڑے غلبے والے، قدرت والے، طاقت والے ہیں. یعنی مومنین پر نرم ہے اور کفار پر بڑے گرم ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اپنے کام. صدیق اکبر نے یہی کیا. لوگوں نے منع کیا، کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، آپ کیسا بھیج رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے روکا، بھئی آپ کیسے بھیج رہے ہیں؟ اپنے ساری فوج کو بھیج دے رہے ہیں، مسائل ہوں گے. آپ نے فرمایا اے عمر، تم ایمان لانے سے پہلے تو بڑے جوان مرد تھے، کیا بات ہے ایمان لانے کے بعد تم نرم ہو گئے ہو؟ فرمایا کہ اگر کوئی نہ آتا ہے نہ آئے، یہاں تک کہ اگر میرا غلام بھی نہیں آتا فہیرہ تو وہ بھی نہ آئے،
میں تنہا جانے کے لیے تیار ہوں۔ معزز سامعین کرام، ولا یخافون لومۃ لائم، یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی۔ حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، بہرحال سارا معاملہ ہوا، صلح حدیبیہ پہنچے۔ جب وہاں روک دیا گیا، نہیں جانے دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ لکھنے کی تیاری ہونے لگی، صلح حدیبیہ لکھا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رک گئے، ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کیوں ان کے آگے جھک رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ حق پر ہے۔ بولے آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے عمرہ کریں گے، احرام باندھ رہے ہیں تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ کا حکم ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی جا کر کے ہم عمرہ کریں گے، میں نے کہا کہ عمرہ کریں گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ بولے جائیں گے۔ ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غلبہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ پھر کیا بات ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے غضب کے عالم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، چونکہ ان کی جوش حمیت ایسی تھی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کچھ باتیں ہو گئی، واپس آ گئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا، وہ آ گئے۔ آ کر ابھی دل مطمئن نہیں ہوا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، پلٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، جا کر حضرت ابوبکر کو روک کر پوچھنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہی سیم سوالات جو حبیب پاک سے فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت موجود نہیں تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں حضرت ابوبکر سے پوچھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جو سوالات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہی سوالات حضرت ابوبکر سے کیے، جو جوابات حبیب پاک نے دیے سیم وہی جوابات صدیق اکبر نے عطا فرمائے۔ یعنی اس قدر مزاج شناسی تھی۔ کہنے لگے کہ آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہوا رسول اللہ، یا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے، وہ جس سے راضی میں اس سے راضی، ان کا حکم میرے لیے سب سے آخر درجہ ہے، اس کے بعد کوئی اور مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت صدیق اکبر، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر ہم یہ فرض کر دیتے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو قتل کر لو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے بستیوں سے، تو اہل ایمان یہ بھی کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کا ذکر ہوا قرآن کریم میں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے دیں تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، مجھے پتا ہے کہ تم نے سچ کہا ہے۔ یعنی حبیب پاک سے اس قدر تعلق، اس قدر محبت اور انسیت کا معاملہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر وقت جانثاری، ہر وقت فدائیت کے درجے میں، یعنی کوئی غصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہر چیز کو حبیب پاک کے آگے، اپنی مرضیات کو، اپنے آل کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، سب کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دینا۔ ہجرت کی رات ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو وہ حکم دیا کہ بھئی لا کر کے کھانا دینا۔ ذات النطاقین ان کا جو لقب حبیب پاک نے کہا تھا، دو ویسٹ والی، دو کمر بند والی خاتون جو کمر بند میں کھانا چھپا کر کے لایا کرتی۔ آج بھی اگر آپ دارالہجرہ جو طریق الہجرہ جو ہے اس مقام پر اگر آپ آج بھی جائیں تو ایک روڈ کا نام ہے ہجرہ شارع ذات النطاقین، دو کمر بند والی روڈ، یعنی وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ خاص ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی مال، آل، اولاد، اپنی جان، سب کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور آپ کے مشن کے آگے خود کو نچھاور کر دیا، بچھا دیا، کوئی چیز اپنی باقی نہ رکھی، اپنی ذات کو مٹا دیا، اپنی شخصیت کو مٹا دیا، اپنی ذات کو، ہر چیز حبیب پاک کے لیے نچھاور فرما دی۔ یہی اصل فنائیت کی درجہ ہوتا ہے۔ ایک مرید کیسا ہونا چاہیے؟ صدیق اکبر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کے ساتھ کیسا رہے، ان کی آواز سے اوپر آواز نہ ہونے پائے، کنکر منہ میں رکھ لیا کرتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز بلند نہ ہو جائے، کہ بات کروں تو کہ بات میں آواز بلند نہ ہو جائے، یہ اس بات کو نہ، اور فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے انوینٹ کیا اور سب سے پہلے صدیق اکبر نے کہا، اس کے بعد سارے دوسرے حضرات نے اس کا استعمال کرنا کا آغاز فرمایا، مگر ابتدا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نے آغاز فرمایا۔ معزز سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہجرت کیوں کی؟ اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، ان کی آل کو راضی کرنے کے لیے۔ بخاری شریف کی آپ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ہجرت کرنے کا مقصد، میں اپنے مال، آل، ہر چیز کے ذریعے سے سب کے اوپر جو فوقیت رکھتا ہوں
وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک ہے۔ اس کا انداز دیکھیے، اس کا درجہ، اس کی جو عطا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کئی بشارتیں عطا فرمائی، کئی بشارتیں عطا فرمائی کہ فرمایا کہ بھئی ابو بکر جس جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہر دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس سے بڑا شرف کیا ہونا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات جو کلام فرمایا وہ آواز صدیق اکبر میں کلام ہو۔ پھر معزز سامعین کرام، سب چیزوں کی انتہا دیکھیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمٰن ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اندر کا جو مزارات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کا نقشہ ڈالا ہے، بعد پین سے وہ مخطوطے کی شکل میں اس میں سارا نقشہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں جہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ختم ہو رہے ہیں وہاں پر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، وہاں پر حضرت صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، یعنی بتلا رہے ہیں کہ میری انتہا حبیب پاک کے قدموں میں ہے۔ اور صبح قیامت تک جتنے لوگ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کو پہنچیں گے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زیارت بھی ہوگی، حبیب پاک پر سلام ہوگا، صدیق اکبر پر بھی سلام ہوگا۔ اور امام ابن حجر الاسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حبیب پاک کے روضہ پاک کے اطراف جو ہے ہر لمحہ 70,000 فرشتے طواف کیا کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے، یعنی درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ تنہا حبیب پاک کے مزار پاک نہیں ہے، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق دونوں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان تینوں حضرات کا 70,000 ملائکہ ہر لمحہ ان کے اوپر رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں نازل فرمایا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب پہلو میں سلایا ہوا ہے، اب کسی کو اعتراض ہو جائے تو اس کا اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آسمان کی طرف تھوکنا ہے۔ آدمی اگر آسمان پہ تھوکے گا تو تھوک اس کے چہرے پر گرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا، اس کا یہ چہرہ آلودہ ہوگا، خراب ہوگا، گندگی ہوگی، مگر وہ تو آسمان اپنی بلندیوں پر ہوگا۔ تو یہ ظاہری آسمان ہے اور وہ مینارے، اور حقیقت میں یہ آسمان بھی، آخری بات یاد آئی ہے آسمان سے تو گفتگو کو اپنی اختتام کر دوں کہ حضرت سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں، جتنی اس کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نیکیاں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تھوڑا سا خفگی کا اظہار کہ بھئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مقام و مرتبہ، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے والد کا ذکر کریں گے، فرمایا وہ ساری نیکیاں ملا لی جائے تو صدیق اکبر کی پھر ایک نیکی بھی نہیں بنے گی۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو مینار نور حقیقت میں مینار نور ہے، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مبارک ایام آ کر کے ہمیں اپنے اسلاف کی یاد دہانی کراتے ہیں اور ہمیں وہی جوش، وہی جذبہ ایمانی جلانے کی، یقیناً ان کے مقام و مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس مقام پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس راہ کے مسافر ضرور بن سکتے ہیں کہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ دین کے لیے کیسے کام کرنا ہے، دین کے لیے کس طرح اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ داؤ پر لگائیں، لگا کر کے اللہ کے لیے ہو کر دیکھے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صدقے و طفیل آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے اور آپ سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جمیع خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔